बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी है जी। गोल्ड इस वक्त चल रहा है 2770 पे, ठीक है। और 2,88,000 बाइंग, 2,88,800 रुपये सेलिंग। जो रवा है वो 2,86,200 रुपये में बाइंग और 2,86,700 रुपये में सेलिंग हो रही है। अच्छा जी, देखिए ये हुआ क्या है। पिछले हफ्ते 2702 रुपये क्लोजिंग हुई थी पिछले हफ्ते की। ओपनिंग भी यहीं से हुई और लो जो है इसने मंडे को 2799 का लगाया और हाई फ्राइडे को 2786 का लगाया। क्लोजिंग इसने 2770 थी। देखें पिछली क्लोजिंग आई है 2702 और इस दफ़ा आई है 2770। कितना फ़र्क आ गया बेटे? $68 ऊपर आकर ये क्लोज हुई है, ठीक है। अब हम फिज़िकल गोल्ड की हम बाद में बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स बता देता हूँ। यार मेरी तबीयत ख़राब है, दैट्स वाई कैमरे के सामने नहीं बना पा रहा और बहुत थका हुआ भी हूँ। तो मंडे को जर्मन बिजनेस क्लाइमेट, फिर मंडे को ही यूएसए न्यू होम सेल्स नंबर्स, ट्यूसडे को यूएसए कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और फिर यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, फिर यूएसए सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, फिर यूएसए रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। फिर आपका दिन आ जाता है जी वेडनेसडे। बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट है, फिर बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर यूएसए फेडरल फंड्स रेट और फिर यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट, फिर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मिडनाइट में है। बहरहाल आगे चलते हैं। थर्सडे यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी, फिर यूएसए का एडवांस्ड जीडीपी नंबर्स, फिर यूएसए जीडीपी प्राइस इंडेक्स, फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फिर यूएसए पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स। फिर आपका आ जाता है जी फ्राइडे, यूएसए कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, यूएसए एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, फिर यूएसए पर्सनल इनकम, फिर यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग और फिर यूएसए शिकागो पीएमआई नंबर्स। ये आपके डेटाज आ जाते हैं जी इस हफ्ते के। अब हम बात करते हैं जी फिज़िकल गोल्ड की। तो फिज़िकल गोल्ड के लिए हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है फ्री, उसमें आने के लिए आज शाम 5 बजे तक मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वो बिल्कुल फ्री है, घबराइएगा नहीं, 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा। आपने सिर्फ मैसेज करना है और फिर इंशाल्लाह मैं रात तक आपको जिनके पिछले हफ्ते तक मैसेज आए हुए हैं उनको और आज जिसके 5 बजे तक आ जाएंगे मैं इंशाल्लाह आज आपको शामिल कर लूँगा। गोल्ड की ख़रीदारी हमने 50% की हुई है। हमारा प्रोग्राम था बच्चों कि अगर ये 2786 से ऊपर क्लोजिंग देती है 1 घंटे की भी कैंडल, तब हम मज़ीद ख़रीद लेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हाई इसका जो है वो 2786 ही लगा, लेकिन इससे ऊपर इसने कोई भी स्टे नहीं किया। दैट्स वाई हमने छोड़ दिया, मतलब मैंने छोड़ दिया। लेकिन ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ख़रीदारी कर ली क्योंकि ग्रुप के अंदर भी गाइड करने वाले बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है। अभी भी ये जो है गोल्ड वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत बड़ी इसकी हाई किस्म की इसकी क्लोजिंग है, जो कि ये फिर आपको 2790s में और फिर 2800 में और फिर 2810 और 1520 तक ये लेकर जा सकती है, ठीक है। इसकी रेंज बनेगी बच्चों 2835 और नीचे 27
15 اور 20 کے درمیان، لیکن زیادہ چانس بولشنس کا ہے. باقی دیکھتے ہیں، گولڈ کسی کا بھی نہیں. گولڈ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی ٹریڈنگ کی طرف، جو آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا وہ گروپ بھی ہے آن لائن ٹریڈنگ کا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسنس کا میرے لنک سے اکاؤنٹ بنا کے آنا ہوتا ہے. جو آ سکتا ہے، جس کو 100% یقین ہے کہ بھائی وہ کوئی اس میں تعامل نہیں کرے گا، وہ آ جائے. اور جو پچھلے کسی گروپ کے ساتھ چل رہا ہے مطمئن ہے تو یار اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا جی، گولڈ کا جو اس وقت ہے سلسلہ وہ آیا ہوا ہے بچوں 2770 ہائی کلوزنگ ہوئی ہے. کئی بچوں نے بائنگ لے کر چھوڑی ہوئی ہے، یعنی بائنگ میں بیٹھے ہیں. تو دے شوڈ ناٹ بی وریڈ، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال سنیریو یہی ہے کہ گولڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہی جائے گا. اچھا، باقی ہم بات کرتے ہیں بی ٹی سی کی. تو بی ٹی سی ایک چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کا ایک رینج باؤنڈ چل رہا ہے 105,174، یورو یو ایس ڈی 1.0491، جی بی پی یو ایس ڈی 1.2479، سلور 30.512، اور جو آپ کا آئل ہے وہ چل رہا ہے تقریباً 70. یہ آئل جو ہے وہ ہم غلط چیک کر رہے ہیں، میں چیک کر لیتا ہوں. اب یہ تمام گروپس وغیرہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں، آئل کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آئل جی 74.41 پر ہے، اور یہ اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ سیلنگ سائڈ پر دیکھنا ہے. لیکن 76.50 ایک پہلے، اور پھر 79.50 دوسری حد ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ فائدے میں رہیں اور بہترین ٹریڈنگ کریں. اچھا جی، ٹریڈنگ کا ایک اصول جو ہے، جو میرے گروپ کا ہے، جو میں نے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ لیتے ہی آپ نے ایس ایل لگا دیا. اب ٹریڈ لیتے ہی دو سینیریو ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ فائدے میں چلنا شروع ہو جائیں، اور ایک آپ نقصان میں چلنا شروع ہو جائیں. نقصان میں چلنا شروع ہو جائیں تو ہونے دیں بھائی، وہ تو ایس ایل ہٹ ہوگا، رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط ٹریڈ لے بیٹھے ہیں. کوئی بات نہیں، پھر ایس ایل ہٹ ہونے دیں، کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن ڈر خوف نہیں، ایس ایل تک پھر ڈر خوف نہیں. اگر لیتے ہی ریڈ لائن شروع ہو جائے آپ کی، تو آپ نے بھی ڈر خوف نہیں، کیا جائے. لیکن اگر لیتے ہی گرین آ جائے، ٹھیک ہے، یا ریڈ آنے کے بعد گرین آ جائے، اور گرین $2 سے $3 تک پروفٹ میں چلی جائے، ٹھیک ہے، پھر آپ بس سمجھیں کہ اب آپ کی ڈیوٹی سخت ہو گئی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ واپس آپ کے انٹری پوائنٹ کی طرف آنا شروع ہو جائے، گرین سے واپس نیوٹرل یعنی کہ آپ کی انٹری پوائنٹ تک آنا شروع ہو جائے، تو آپ نے اس کو کم سے کم پروفٹ پہ کاٹ دینا ہے. یعنی 20 پیسے، 30 پیسے، 40 پیسے، کم سے کم پروفٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ زیرو پہ نہ آئیں اور مائنس میں نہ جائیں. پھر ایس ایل ویسل کو چھوڑ دیں، پھر سمجھیں ہم نے ٹریڈ ہی نہیں لیے، بس 20 پیسے 30 پیسے فائدہ لے کے نکل گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ $2-3 کے درمیان ہیں اور جیسی یہ تھوڑی سی نیچے جاتی ہے تو آپ نکل جائیں جی $1.5 پہ، $2 پہ نکل گئے. یہ والا کام نہیں کیجیے گا. یہ جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ نقصان میں نہیں جانے دینا، اور نقصان میں جانے کے لیے آخری حد تک ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو مزید اوپر جانے کے لیے جگہ دیں، روم دیں، تھوڑی ہمت رکھیں، صبر کریں. اوپر
جب یہ 5-6 ڈالر تک چلی جائے تو پھر بریک ایون کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو مزید اوپر جانے دیں. ایک ٹریڈ ایوریج $10 تک کی ٹریڈ مناسب ہوتی ہے، خاص طور پہ چھوٹے فنڈ والوں کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.